اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں سورہ بقرہ آیت نمبر 254 سے لے کے 286 کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت 254 سے 273 میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین اور اس بات کی وضاحت کہ حق واضح ہو چکا ہے، اب اللہ کسی کو بھی زبردستی عمل پر گامزن نہیں کرے گا۔ اچھے اعمال مثلا انفاق فی سبیل اللہ کرنا اب ہر کسی کی مرضی پر موقوف ہے۔ پہلے حکم دیا گیا اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی لین دین، کوئی دوستی اور کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ اب حق کے دلائل جو ہیں وہ واضح کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو کوئی حق کو اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ایسا کرے گا، اور جو شخص اسے نظر انداز کر کے شیطان کے سکھائے وہ راستے پر چلے گا وہ قیامت والے دن اپنا ہی نقصان کرے گا۔ پھر آیت 255 میں آیت الکرسی، اس میں شرک فی صفات کا رد ہے۔ اس میں توحید ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تمام مخلوقات کا خالق ہے، ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہے، سب چیزوں کا مالک ہے، تمام چیزوں پر کامل علم اور تمام چیزوں پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ کسی کو اتنا حق نہیں ہے کہ اور نہ کسی کی یہ مجال ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے کرنے میں اس کو کوئی دشواری اور مشکل پیش آئے، تمام چیزوں اور سب کی عقلوں سے برتر ہے اور اس کے سامنے سب حقیر ہیں۔ آیت نمبر 256 سے 258 میں اس میں لا اکراہ فی الدین، یعنی کہ دین میں کوئی جبر نہیں، کیونکہ توحید اور اس کے جو تقاضے ہیں واضح کر دیے گئے ہیں، اس لیے دین حق قبول کرانے کے لیے کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ اس کی دلیل کے طور پر 3 واقعات کا ذکر ہے۔ پہلا ہے نمرود کا واقعہ جو حق کو پہچاننے کے باوجود منکر ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے واقعات جن کا ایمان حق کا مشاہدہ کر کے مزید گہرا ہو گیا۔ نمرود جو ہے بابل کا بادشاہ تھا اور سلطنت کے غرور میں آ کے وہ اپنے آپ کا لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے آئے تو اسے سجدہ نہیں کیا، تو اس پر اس نے پوچھا کہ میں اپنے رب کہ آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو اس پر اس نے کہا کہ رب تو میں ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں حاکم کو رب نہیں مانتا، رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اس پر نمرود نے جیل سے 2 قیدی بلوائے، ان میں ایک جو تھا بے قصور تھا اسے مار ڈالا اور دوسرا جسے پھانسی کی سزا تھی اسے چھوڑ دیا۔ اب اس نے جو یہ دعویٰ کیا کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بادشاہ ہونے کی وجہ سے جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں اور جس کو چاہوں موت کا مستحق ہونے کے باوجود معاف کر دوں اور اس طرح اسے زندگی دے دوں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جواب قطعی طور پر غیر متعلق تھا، اس لیے کہ جو یہاں بات ہو رہی تھی زندگی اور موت کی وہ اسباب سے نہیں تھی بلکہ ان کی تخلیق سے ہو رہی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ یا تو موت اور حیات کی تخلیق کا مطلب ہی نہیں سمجھتا یا قط حجتی پر اتر آیا ہے، اس لیے انہوں نے ایک ایسی بات فرمائی جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا کہ میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب اس پر وہ لاجواب ہو گیا، لیکن لاجواب ہو کر حق قبول کرنے کی بجائے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے قید کیا اور پھر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر آیت نمبر 259 اور 60 میں اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے واقع ذکر فرمائے ہیں جس میں اس نے اپنے 2 خاص بندوں کو اس دنیا ہی میں مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرایا۔ پہلے واقعے میں ایک ایسی بستی کا ذکر ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، اس کے تمام باشندے مر کھپ چکے تھے اور مکانات چھتوں سمیت گر کر مٹی میں مل گئے تھے۔ تو یہ بستی جو ہے بعض حضرات کے نزدیک بیت المقدس تھی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بخت نصر نے اس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر ڈالا تھا۔
اور یہ جو جن صاحب کا وہاں سے گزر کا ذکر ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. تو یہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یہ جو بستی ہے اس کے لوگوں کو تو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا. اب جب وہ اس نیند سے بیدار ہوئے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنا سوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ آپ 100 سال تک سوئے رہے ہو، اور یہ آپ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں، یہ ابھی تک بالکل تر و تازہ ہے، جبکہ آپ کا جو گدھا ہے وہ بالکل گل سڑ چکا، اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا. تو اس پر جو حضرت عزیر علیہ السلام تھے ان کے ایمان میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی کہ یا اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، مجھے اس کا مشاہدہ کروا دیں. اب یہ جو فرمائش تھی یہ خدا نخواستہ کسی شک کی وجہ سے نہیں تھی، انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر پورا یقین تھا، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس سے نہ صرف مزید اطمینان حاصل ہوتا ہے بلکہ اس کے بعد انسان دوسروں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں دلائل سے اس کا علم حاصل کرنے کے علاوہ آنکھوں سے بھی دیکھ کر رہا ہوں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ آپ کچھ پرندے لیں، ان کو اپنے ساتھ ان کو پالیں اور اپنے ساتھ مانوس کر لیں، پھر ان کے بعد ان کو ذبح کر دیں اور ان کے گوشت جو ہے آپس میں مکس کر دیں اور گوشت کے ٹکڑے مختلف جگہوں پر پہاڑوں پر رکھ دیں. پھر آپ جس نام سے آپ ان کو پکارتے تھے اس نام سے پکاریں تو وہ دوڑ کر آپ کی طرف پہنچ جائیں گے. اب جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، تو اس کا اجر 700 گنا انہیں ملتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اجر کو مزید بھی بڑھاتا ہے. اب جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور لوگوں کو دکھ نہیں دیتے، ان کا اجر بھی اللہ کے پاس ہے. ایسے صدقے سے جس میں دکھ دیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ صدقہ نہ دے اور احسن طریقے سے معذرت کر لے. یعنی کہ اگر کوئی سائل کسی سے مانگے اور وہ کسی وجہ سے دے نہ سکتا ہو تو اس سے نرم الفاظ میں معذرت کر لینا، اور اگر وہ مانگنے پر ناروا اصرار کرے تو اس کی غلطی سے درگزر کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان دے تو دے مگر بعد میں احسان جتلائے یا اسے ذلیل کر کے تکلیف پہنچائے. اب جو لوگ احسان جتلانے کے لیے اور دکھ پہنچانے اور دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کی مثال ایک ایسی چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی تھی، اب جب بارش برسی تو وہ بالکل صاف ہو گئی. اسی طرح جو صدقہ ہے وہ ریاکاری احسان جتلانے کے لیے دیا جائے تو وہ اس سے ثواب کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی. اور جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایک ایسے باغ کی طرح ہے جو اونچی زمین پر ہو، جس پر جب تیز بارش ہو تو خوب پھل لائے، اور اگر نہ بھی بارش ہو تو کیونکہ اتنی زرخیز زمین ہوتی ہے کہ ہلکی سی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے. پھر ایک بوڑھے کی مثال بیان کی کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ایک ہی باغ تھا اس کا، اب وہ باغ اس کا تباہ ہو گیا. یہی کیفیت جو ہے قیامت میں اس کی ہوگی جو احسان جتلا کر اور دکھاوے کے لیے خرچ کر کے اپنی کمائی برباد کر دیتا ہے. یعنی دنیا میں بہت صدقہ خیرات کرتا رہا لیکن پھر لوگوں پر احسان بھی جتلاتا رہا تو آخرت میں اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز دو جو تمہیں پسند ہو، یہ نہیں کہ پرانی چیز جو اب خود بھی استعمال کرنے کا دل نہیں کر رہا وہ اللہ کے راہ میں دے دے. اب شیطان تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور فحاشی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ ہے. جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے وہی حکیم ہے، لیکن یہ حکمت اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یہ یقیناً بہت بڑی خیر ہے.
اب جو منت اور نظر کا بیان ہے کہ جو کچھ خیرات کی جائے تھوڑی یا بہت اچھی نیت سے اور اگر بری نیت سے چھپا کر یا لوگوں کو دکھا کر یا منت مانی جائے کسی طرح کے، بے شک خدا تعالیٰ کو پورا علم ہے سب کا، اور جو لوگ انفاق مال اور نظر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ جو چاہے ان پر عذاب کرے۔ منت قبول کرنے سے واجب ہو جاتی ہے، اب اگر ادا نہ کی تو گناہگار ہوگا، اور نظر اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں، مگر اگر کوئی یہ کہے کہ اب صدقات کو ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے اور چھپا کر بھی دیا جا سکتا ہے، اگر لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو تو خیرات کرنا لوگوں کے سامنے بھی بہتر ہے تاکہ دوسروں کو بھی شوق اور رغبت پیدا ہو، اور چھپا کر خیرات کرنا بھی بہتر ہے تاکہ لینے والے نہ شرمائیں۔ خلاصہ یہ کہ اظہار و اخفا دونوں بہتر ہیں، مگر ہر موقع اور مصلحت کا لحاظ ضروری بات ہے۔ اگر مال خرچ کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے رہو، وہ تو اس کا پورا اجر تمہیں لوٹائے گا۔ اب بعض انصاری صحابہ تھے، ان کے کچھ غریب رشتہ دار تھے لیکن وہ کافر تھے، اس لیے وہ ان کی امداد نہیں کرتے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ وہ اسلام لے آئیں تو وہ ان کی امداد کریں۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے، بتایا گیا مسلمانوں کو کہ آپ پر ان کے اسلام لانے کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، اور اگر آپ ان غریب کافروں پر بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کچھ خرچ کریں گے تو اس کا پورا ثواب آپ کو ملے گا۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ آیت 274 سے 281 میں سود کی حرمت بیان ہوئی ہے۔ اب سود کھانے والے ایسے ہیں جیسے جن کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ اب وہ کفار مکہ کہتے تھے کہ سود بھی تو تجارت ہی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جس تک بھی یہ بات پہنچے تو وہ باز آ جائے، جو پہلے معاملہ ہوا وہ اللہ معاف فرما دے گا، لیکن اب اس کے بعد کسی نے اس گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، تحریر لکھنے والے اور گواہوں سب پر لعنت کی، اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سود لینے اور دینے والوں کے علاوہ بینکوں کا عملہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے اگر 70 حصے کیے جائیں تو اس کا کمزور حصہ بھی اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا معاملات کی درستگی کا ذریعہ ہے۔ اور پھر فرمایا اے ایمان والو، اگر مومن ہو تو سود کا مال جو باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو، یعنی کہ جو آپ کی اوریجنل جو رقم ہے وہ تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس پر جو اضافی رقم ہے وہ نہیں لے سکتے، اور اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو سن لو کہ پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے تمہارے خلاف۔ اب کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ وعید آئی ہو، تو اس سے سود کی جو ہے وہ برائی واضح ہوتی ہے۔ اب پھر فرمایا اگر توبہ کر لو تو اصل مال جو ہے وہ تمہارے ہیں، اضافی سب سود ہے، اسے چھوڑ دو۔ اس کے برعکس ہونا یہ چاہیے کہ تم لوگوں کو قرض حسنہ دو، اور اگر کوئی غریب وقت پر نہیں دے پاتا تو اس کی تاریخ بڑھا دو، یعنی اسے مہلت دے دو، اور اگر تم یہ دیکھو کہ وہ دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے تو اسے صدقہ کر دو، تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اور اس دن سے ڈرتے رہو جب تم سب اللہ کی طرف ہی لوٹو گے، اور وہ پورا حساب لے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ پھر سورہ بقرہ آیت 282 تا 284 ادھار لینے کے ضمن میں قرآن کی ہدایات ہیں ان آیات میں۔ اب یہ قرآن کی جو آیت نمبر 282 ہے سب سے بڑی آیت ہے، یہ آیت دین ہے۔ ادھار ہمیشہ یک طرفہ ہونا چاہیے، یعنی جنس پوری دے دی جائے یا قیمت پوری ادا کر دی جائے۔ ادھار جو معاملہ ہو اس میں میعاد مقرر ہونی چاہیے، اور معاملے کو لکھ لینا چاہیے، اور معاملے کی تحریر وہ لکھوائے
جس پر قرض کا بوجھ آ رہا ہے، اور اگر وہ نہ لکھ سکتا ہو تو اس کی طرف سے اس کا کوئی ولی ہو جو یہ کام سر انجام دے، اور تحریر واضح ہو اور اس میں مبہم اسلوب اختیار نہ کیا جائے، اور پھر باہمی رضامندی سے 2 مسلمان مردوں کو اس معاملے پر گواہ بنایا جائے۔ اگر 2 مرد دستیاب نہ ہو تو 1 مرد اور 2 خواتین کو گواہ بنا لیا جائے، تاکہ جب ضرورت پڑے تو گواہی دینے کی تو مردوں کے سامنے ایک خاتون کی مدد کے لیے دوسری خاتون موجود رہے۔ جب بھی باہم کوئی معاہدہ ہو، گواہی کی یہ صورت قائم کرنی چاہیے۔ گواہوں کو جب بھی طلب کیا جائے وہ ضرور حاضر ہوں اور گواہی کو چھپائیں نہیں۔ فوری لین دین میں اگر معاملہ نہ لکھا جائے تو کوئی گناہ نہیں، جو روٹین کی ٹرانزیکشن ہے اس میں نہ بھی لکھیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اب لکھنے والا اور گواہ کسی فریق کو نقصان نہ پہنچائے، اور نہ ہی کوئی فریق ان دونوں کو نقصان پہنچائے۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے فاسق ہونے کا ثبوت دے گا۔ پھر فرمایا اگر ادھار معاملے کو ضبط تحریر میں لانا ممکن نہ ہو تو مقروض کوئی شے گروی رکھوا سکتا ہے کہ یہ چیز گروی رکھ لو میری، اور اس کے بدلے مجھے ادھار دے دو، اور میں بعد میں یہ واپس کر کے اپنی چیز واپس لے لوں گا۔ البتہ جو گروی رکھی گئی چیز ہے اس میں خیانت یا اس کا استعمال کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ پھر اگر کسی نے کوئی شے گروی رکھی یا معاملے کو تحریر میں لائے بغیر کسی کو قرض دے دیا تو اب قرض لینے والے کو قرض دینے والے کے اعتماد پر پورا اترنا چاہیے۔ اس آیت میں ایک دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ گواہی کو نہ چھپاؤ۔ جو کوئی یہ حرکت کرے گا وہ ضمیر کا مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ معاملات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہاں گواہی چھپائی گئی تو آخرت میں تو ہر بات ظاہر ہو ہی جائے گی، اور وہاں بلا عذر گواہی چھپانے والوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 284 ہے کہ انسان جان بوجھ کر جو غلط عقیدے دل میں رکھے یا کسی گناہ کا سوچ سمجھ کر بالکل پکا ارادہ کر لے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ پھر سورہ بقرہ آیت 284 سے 279 عرش الہی کے 2 خزانے اور سورہ بقرہ کا اختتام۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی اس پر ایمان لائے۔ اب یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور اس کے رسولوں میں سے کسی میں بھی باہم تفریق نہیں کرتے۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے ان میں جو فضیلت رکھی ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اب پھر ایک قرآن کی آیت جو نمبر 86 کا ایک جو حصہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے ہو، جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اب اس میں بھی اس کو غلط وہ جو کوڈ کیا جاتا ہے اس آیت کو، کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بعض لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے میں اس کی نیکی کی طاقت ہی نہیں تھی اس لیے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم میں اس کی طاقت ہوتی تو ہم گناہ نہ کرتے، جبکہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں نیکی کرنے کی کتنی طاقت ہے یا برائی سے بچنے کی کتنی طاقت ہے۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرے گی۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما، اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔